أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ سے پوچھیں میرے بندے میرے بارے میں، فَإِنِّي قریب، پس بے شک میں تو قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، قبول کرتا ہوں دعا مانگنے والے کی دعا کو جب بھی وہ مجھ سے دعا مانگے. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، پس چاہیے کہ وہ بھی میرا حکم مانتے رہیں اور چاہیے کہ مجھ پر یقین رکھیں. لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ وہ راہ ہدایت پالیں. صدق اللہ، ومن اصدق من اللہ قیلا. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. حضرات محترم، درس قرآن مقدس کے سلسلہ میں دوسرا پارہ سورۃ البقرہ اور اس کی آیت نمبر 186 آج ہمارے سبق میں شامل ہے. دعا ہے اللہ جل شانہ ہم سب کو اس مبارک آیت کے انوارات سے مالا مال فرما دے. اس آیت سے پیچھے روزے کے احکام و مسائل چلے اور ابھی وہ عنوان چل رہا تھا کہ بیچ میں روک کر اس آیت کو بطور جملہ معترضہ کے بیان کیا گیا. آگے پھر روزہ کے احکام و مسائل چھیڑ دیے. شروع میں بھی روزہ کے مسائل ہیں، بعد میں بھی روزہ کے مسائل ہیں، بیچ میں ایک ایسے عنوان کو لائے ہیں کہ ظاہراً اس کا پہلے اور بعد سے کوئی تعلق بنتا دکھتا نہیں ہے، لیکن چونکہ یہ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ کا کلام بے جوڑ نہیں ہوتا ہے. دنیا میں اگر کوئی بے ربط اور بے جوڑ باتیں کرے تو اس کی بات کی حیثیت ختم ہو جاتی ہے، اس کی اہمیت نہیں ہوتی ہے، اس کی بات میں وزن نہیں ہوتا ہے. اللہ جل شانہ جیسی عظیم ہستی ہو اور اس کا کلام بے جوڑ ہو، یہ ممکن نہیں ہے. لازماً اس میں کوئی حکمت ہے، ہمیں سمجھ آئے نہ آئے، بالیقین اللہ کا جو کلام ہے وہ بے عیب کلام ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ. لیکن یہاں بات تو انشاءاللہ سمجھ آ بھی جائے گی اور سمجھ آنی بھی چاہیے بحیثیت قرآن مجید کے طالب العلم ہونے کے ہم سب کو. اس سے پہلے روزے کے احکام و مسائل بیان کیے اور پھر آخری آیت جو اس سے پچھلے سبق میں ہم نے پڑھی اس میں فرمایا وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، کہ تم اس نعمت پر اللہ تعالیٰ کی کبریائی اور بڑائی بیان کرو کہ اس نے تمہیں ہدایت نصیب فرمائی. وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اللہ کی کبریائی اور بڑائی بیان کرو. جب اللہ کی بڑائی کی بات آئی تو یقیناً دل میں خیال آیا کہ وہ ذات کتنی کبریا ذات ہے،
وہ ذات پتہ نہیں کتنی بڑی ذات ہے، اس تک ہماری رسائی ممکن ہے یا نہیں، اس سے کلام کرنا ہمارے بس میں ہے بھی صحیح یا نہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے ہی اس شبہ کا ازالہ فرما دیا. میرے پیغمبر جی، میرے بندے جب آپ سے میں اللہ کا اتا پتہ معلوم کرنا چاہیں کہ اللہ تو کبریا ذات ہے، اگر ہمیں ضرورت پڑے تو ہمیں کہاں ملیں گے اللہ تبارک و تعالی، ان کو میں اللہ کا ایڈریس بتا دیجئے، میں اللہ کا پتہ بتا دیجئے. فإنی قریب، فرمایا تمہارے اتنا قریب ہوں کہ اتنا تمہاری اپنی رگ جان بھی تمہارے قریب نہیں ہے، ہر وقت تمہارے ساتھ ساتھ. کبریا ضرور ہوں لیکن تمہارے ساتھ. اس آیت مبارکہ کے شان نزول کے حوالے سے علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی روایت نقل کی ہے، اور دیگر بھی مفسرین نے لکھا ہے. ایک اعرابی، ایک دیہاتی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں تشریف فرما تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ جل شانہ کی بڑائی بیان فرمائی. تو وہ ایک دیہاتی صحابی، سادہ صحابی، طبیعت مزاج کا سادہ شخص کھڑا ہوا اور عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ، اللہ تبارک و تعالی کہاں ہیں؟ اگر اللہ تبارک و تعالی قریب ہیں تو پھر تو میں اپنے رب سے جب باتیں کروں تو سرگوشیاں کر لیا کروں، اور اگر میرا رب دور ہے مجھ سے تو پھر میں واویلا کروں، پھر میں چلا چلا کے اپنے رب کو پکاروں. یا رسول اللہ، میرا رب کہاں ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب ارشاد فرمانے سے پہلے جبریل امین کو بھیج کر یہ آیت بینہ نازل فرما دی. اور اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے جواب ارشاد فرما دیا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب. میرے پیغمبر جی، جب لوگ میں اللہ کے بارے آپ سے پوچھیں کہ اللہ تعالیٰ کہاں ملیں گے، اللہ کہاں رہتے ہیں، فإنی قریب، تو ان کو بتا دیجئے میں تمہارے قریب ہوں، لہٰذا واویلا کرنے کی ضرورت نہیں. انی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان، فرمایا دعا مانگنے والے کی میں دعا قبول کرتا ہوں. یا اللہ کوئی وقت بھی ہے؟ فرمایا نہیں، اذا دعان، جب تیرا جی چاہے تب مانگ، میں اللہ ہر وقت قبول کرنے کو تیار ہوں. اذا دعان استمرار ہے، اذا دعان، جب جی چاہے، رات میں تیری ضرورت ہو، دن میں تیری ضرورت ہو، فرمایا کوئی تیری سننے والا نہ ہو لیکن میں اللہ ضرور تیری پکاریں سنوں گا. کتنی خوبصورت بات بیچ میں ارشاد فرما دی. نمبر 2، ایک یہ بھی اشارہ کر دیا کہ پہلے بعد میں روزے کے مسائل ہیں، بیچ میں دعا کا تذکرہ آ گیا قبولیت کا، تو اشارہ فرما دیا کہ روزے کی حالت میں اللہ تبارک و تعالی کا بندے کو بہت جلدی، چونکہ قرب نصیب ہوتا ہے، بندہ قرب کی کوشش کرتا ہے، مجھے اللہ کا قرب نصیب ہو جائے. اللہ فرماتے ہیں تو روزہ رکھ کے میرا قرب ڈھونڈ، انی قریب، میں تو ویسے ہی تیرے قریب ہوں، میں تو ویسے ہی تیرے قریب ہوں. اور پھر اس کے بعد دعا کی قبولیت کی بات آئی تو فرمایا کہ افطار کا وقت وہ عظیم وقت ہے کہ عند الافطار، شام کا جو وقت ہوتا ہے اس وقت روزہ دار جب اللہ کے حضور دعا کے لیے لب کشائی کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی ہر دعا کو قبول فرماتے ہیں، الا یہ کہ دعا میں فرمایا 2 باتیں موجود نہ ہوں. اگر کسی دعا میں 2 باتیں موجود ہوئیں تو فرمایا میں اللہ اس دعا کو رد کر دوں گا. 2 باتوں سے بچنا، نمبر 1، کوئی گناہ کی چیز میں اللہ سے نہ مانگنا، کوئی گناہ کی چیز میں اللہ سے نہ مانگنا. نمبر 2، رشتہ داری توڑنے والی دعا مجھ سے مت مانگنا. رشتہ داروں سے ہر وہ جملہ دعا کا جس میں رشتہ داروں سے ٹوٹنا پایا جا رہا ہو، رشتہ داروں کے خلاف کوئی بد دعا ہو یا اپنے خون کے رشتہ داروں کے خلاف کوئی بات آ رہی ہو، فرمایا میں اللہ وہ دعا قبول نہیں کروں گا. معلوم ہوا کہ رشتہ داریاں اللہ کو بڑی محبوب ہیں، خون کے رشتوں کا تقدس اللہ کے ہاں بہت زیادہ ہے. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں تھے اور کافی تعداد تھی صحابہ کرام کی، ہم سواریوں پہ سوار تھے کہ جب ہم کسی گھاٹی میں اترتے تھے تو بھی ہم بلند آواز سے اللہ اکبر اترتے ہوئے سبحان اللہ، اور جب ہم کسی بلندی پہ چڑھنے لگتے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ اللہ تعالیٰ کا ہم ذکر کرتے جا رہے تھے.
اچانک کیا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھوڑے مبارک پہ سوار ہیں اور ہماری سواریوں کے سامنے آپ علیہ الصلوۃ والسلام چکر کاٹ کے تشریف لائے اور آ کر سواری روک دی. ہم بھی روک گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اربعوا علی انفسکم انکم لا تدعون الاصم، اپنی جانوں پہ کچھ ترس کھاؤ. تم کسی بحری ہستی کو تھوڑی پکار رہے ہو کہ وہ بہرا ہے جسے تم پکار رہے ہو، جس کا تم ذکر کر رہے ہو. یہ مشقت میں مت ڈالو اپنے آپ کو، بلکہ تم سمیع و علیم ذات کو پکارتے ہو. فرمایا اس ہستی کو پکار رہے ہو وہ تمہارے اتنا قریب ہے جتنا تمہاری سواری کی گردن بھی تمہارے قریب نہیں ہے. جس سواری پہ تم سوار ہو اس سواری کی گردن اتنا تمہارے قریب نہیں جتنا اس رب کی ذات تمہارے قریب ہے. لہٰذا آپ علیہ السلام نے دعا مانگنے کا یا ذکر کا ادب سکھا دیا کہ ذکر جو ہے جتنا مخفی ہوگا اللہ کو اتنا محبوب ہے، اور دعا جتنا پوشیدہ ہوگی اتنا اللہ کو زیادہ محبوب ہے. قرآن مجید میں بھی دعا کا حکم، مانگنے کا طریقہ سکھایا. فرمایا ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، اپنے رب کو پکارو تضرعا، عاجزی کے ساتھ، گڑ گڑاؤ یعنی دل میں آنسو بہاؤ، ندامت دل میں پیدا ہو، عاجزی ہو، انکساری ہو، خشوع ہو، خضوع ہو. لیکن فرمایا آواز نہ نکلے، خفیہ، آہستہ آہستہ، دھیرے دھیرے، دل میں آہستہ، کیونکہ تم نے کسی اور کو نہیں سنانا، سمیع و علیم ذات سے مانگ رہے ہو. تو فرمایا وہ دلوں کے حال جانتا ہے. انہ یعلم السر واخفی. اس کے بعد حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جلیل القدر صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث قدسی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں انا عند ظن عبدی بی، کہ میں اپنے بندے کے ساتھ اپنے بندے کے گمان کے مطابق فیصلہ کرتا ہوں. میرے بندے کے دل میں اللہ کے متعلق جیسا گمان ہوتا ہے میں اللہ کا ویسا ہی فیصلہ ہوتا ہے. فرمایا اگر میرا بندہ مجھے دل میں پکارتا ہے، اندر ہی اندر پکارتا ہے، یعنی میرے تذکرے کرتا ہے، میری تعریف، میری بڑائی بیان کرتا ہے. یہاں دعا کا لفظ نہیں، یہاں جو ہے نا اس میں بڑائی بیان کرنے کی بات ہے. تذکرہ ہے اللہ تعالیٰ کا، اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک بیان کرنا، اللہ تعالیٰ کے تذکرے، اللہ کی صفات بیان کرنا. فرمایا اگر میرا بندہ اپنی ذات میں اکیلے بیٹھ کر میں اللہ تعالیٰ کی تعریفیں کرتا ہے تو میں اللہ بھی اکیلے اپنی ذات میں اس کی تعریفیں کرتا ہوں. اور جب میرا بندہ کسی مجلس میں جا کر میں اللہ کی بڑائی سناتا ہے لوگوں کو، لوگوں کے سامنے میں اللہ کی بڑائی بیان کرتا ہے، تو میں اللہ اس مجلس سے بہترین مجلس یعنی فرشتوں کی مجلس میں اس کا تذکرہ کرنے لگ جاتا ہوں، اس کا تذکرہ کرنے لگ جاتا ہوں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ترمذی میں روایت ہے، بڑی خوبصورت بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل فرمائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی کوئی بندہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے، یاد رکھنا ہاتھ اٹھانا یہ دعا کا بہترین ادب ہے، دعا کا بہترین ادب ہے ہاتھ اٹھانا اللہ کے حضور. کیوں کہ یہ مانگت سوالی اور فقیر کا انداز ہے، فقیر کا انداز ہے. تو جب کوئی بندہ اللہ کے حضور ہاتھ اٹھاتا ہے دعا کے لیے تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حدیث کے لفظ ہیں ان اللہ یستحجی ان یردہما صفرا، کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو شرم آتی ہے، حیا آتی ہے کہ میں اللہ اس کے ہاتھ اب خالی کیسے لوٹا دوں. جس ہستی کے در پہ اس نے ہاتھ پھیلائے ہیں، فرمایا میں اللہ کی ذات کو حیا آتی ہے کہ میں اللہ اب اس کے ہاتھ خالی کیسے لوٹا. ایک اور روایت میں فرمایا جب کوئی سفید بالوں والا بندہ اللہ کے حضور دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سفید بالوں سے حیا کرتے ہوئے اس کی دعا کو رد نہیں فرماتے. سمجھا کہ میرے بھائیو اللہ کتنے رحیم ہیں، اللہ کتنے کریم ہیں. اس لیے شروع میں بھی روزے کا مسئلہ، بعد میں بھی روزے کا مسئلہ، اور بیچ میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی رحیمانہ صفتوں کو بیان کیا. پیچھے کبریائی کا بیان تھا، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، فرمایا نہیں کبریائی بیان کرو مگر اتنا اس سے خوف زدہ نہیں ہو جانا کہ اس سے مانگنا بھی چھوڑ دیتا ہوں.
کہ اس سے مایوس ہو جاؤ کہ وہ تو جیسے آج کوئی ایک ملک کا بادشاہ ہوتا ہے، ایک عامی سا بندہ، تو یقیناً اس سے مایوس ہوتا ہے نا کہ کبھی میں بھی اس سے ملاقات کروں گا، کبھی میں بھی جا کے اس کو اپنے دکھڑے سناؤں گا، ناممکن ہے میری آواز بھی اس تک پہنچے۔ لیکن میرے رب نے فرمایا دنیا کے بادشاہوں جیسا تصور میرے متعلق اپنے دلوں میں مت بٹھا لینا، میں وہ رب ہوں جو رحمان ہوں، میری کبریائی ضرور ہے لیکن میری کبریائی، یا فرمایا میری ذات میں تمام صفات میں سب سے غالب جو صفت ہے وہ رحمان و رحیم صفت ہے، رحمان و رحیم ہے۔ میرا غیظ و غضب، میرا غصہ، میری ناراضگی، فرمایا اس پر میرا پیار غالب ہے، میرے غصے پر میرا پیار غالب ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے بھائیو، دعا مانگنے کا ادب کیا ہے، سب سے پہلے ہم یہ سمجھیں۔ ایک روایت سنا دوں پھر میں ادب بتاؤں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حدیث قدسی ہے یہ بھی، کہ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں میں بندے کی دعا ضرور قبول کروں گا، ضرور قبول کروں گا، بشرطے کہ وہ جلد بازی کا مظاہرہ نہ کرے۔ کیا نہ کرے؟ جلد بازی کا مظاہرہ نہ کرے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ جلد بازی سے کیا مراد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ دعا مانگتے مانگتے مایوس ہو کر یہ نہ کہنا شروع کر دے میں نے تو بہت ہی دعائیں مانگ لی مگر اللہ میری تو سنتے ہی نہیں، ہے نا، یہ جلد بازی ہے۔ فرمایا جس نے یہ جلد بازی کا جملہ بول دیا میں اللہ اس کی دعا رد کر دیتا ہوں، میں اس کی دعا قبول نہیں کرتا۔ اور دعا جب مانگنی ہے فرمایا غافل دل والے کی دعا بھی میں اللہ قبول نہیں کرتا ہوں، غافل دل والا۔ توجہ کہیں اور ہو، زبان پہ الفاظ ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ، ختم۔ اللہم انت السلام و منک السلام۔ بھائی امام صاحب کی انتظار میں ہوں وہ منہ پہ ہاتھ پھیرے تو ہم بھی پھیر دیں؟ نہیں میرے بھائی، اجتماعی دعا نمازوں کے بعد یہ کوئی شریعت میں فرض واجب سنت نہیں ہے، یاد رکھنا، کوئی لازم نہیں ہے۔ امام صاحب اپنی مانگیں آپ اپنی مانگیں، وہ کم مانگیں آپ زیادہ مانگیں، وہ زیادہ مانگیں آپ کم مانگیں، سمجھ آ گئی؟ یہ ضروری نہیں ہے۔ سلام پھیر دیا، امام اور مقتدی الگ الگ ہو گئے، اب مانگنے کا معاملہ آیا۔ مانگنے میں امام صاحب نے اپنی ضروریات کو مد نظر رکھ کے مانگنا ہے۔ اب ہر بندے کی ضروریات ایک جیسی تو نہیں ہوتی ہیں بھائی، ہاں الگ الگ ضروریات ہوتی ہیں، اس لیے اپنی اپنی ضروریات کے مطابق ہم اللہ سے مانگنا سیکھیں۔ سمجھ آ گئی ہے؟ آداب ہیں۔ سب سے پہلا ادب میرے بھائی دعا کا یہ ہے کہ دل حاضر ہو، دل غافل نہ ہو، دل حاضر ہو ہمارا کہ ہم اللہ کے حضور بیٹھے ہیں، سائل ہیں، ہم سوالی ہیں، اس کے فقیر ہیں، ہم محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، اس کے در پہ میں ہاتھ پھیلا رہا ہوں، اپنی عرضی پیش کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے اللہ کی تعریف کرے، الحمدللہ رب العالمین۔ سورہ فاتحہ مکمل پڑھ لے تو بہت اچھا ہے، نہیں تو کم از کم اتنا ہو الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ کی تعریف ہو جائے گی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، یہ یاد ہو یہ پڑھ لے، کوئی اور درود شریف یاد ہے جو بھی درود ہو وہ پڑھ لے۔ پہلے اللہ کی تعریف کریں پھر درود و سلام پڑھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر۔ اور درود و سلام مقبول دعا ہے، یاد رکھنا یہ مقبول دعا ہے، یہ ایسی دعا ہے کہ جو بندہ جس انداز میں یہ دعا پڑھے گا، یعنی درود ایک دعا ہے کیونکہ اللہم سے شروع ہوا، کہاں سے؟ اے اللہ صلی علی محمد، اب رحمت نازل فرمائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ دعا ہوئی کہ نہ ہوئی؟ اللہ سے مانگی جا رہی ہے، تو یہ دعا مقبول دعا ہے، کسی کی منہ سے نکلا ہوا درود اللہ رد نہیں فرماتے ہیں۔ تو اس کے بعد پھر انسان اپنی عاجزی کرے اللہ کے حضور، اپنی عاجزی بیان کرے۔ میں نے اس دن بھی سبق میں عرض کیا تھا کہ اسم اعظم اللہ تعالیٰ کی بہترین تعریف ہے۔ اسم اعظم کے متعلق احادیث میں تفاسیر میں کئی آیات بینات، کئی اسماء الحسنہ لکھے ہیں، یہ دیگر دعائیں لکھی ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر یہ بھی لکھا ہے، حدیث میں آیا کہ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، یہ اسم اعظم ہے۔ اس کے بعد جو دعا مانگی جائے اللہ قبول فرماتے ہیں اسم اعظم کی برکت سے۔ ایسے ہی سورہ آل عمران کی پہلی آیت الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ بھی اسم اعظم ہے۔ اس طرح ایک اور اسم اعظم
آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لائے تو ایک صحابی دعا مانگنے کے لیے ہاتھ اٹھائے اور یہ جملے اس نے کہنا شروع کر دیے، اللہم انی اسألک بانی اشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس کے بعد دعا مانگی، آپ علیہ السلام نے فرمایا اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اس نے اسم اعظم کے ذریعے دعا مانگی ہے اور اسم اعظم کے ذریعے مانگی ہوئی کوئی دعا اللہ رد نہیں فرماتے۔ میرے بھائیو، ہمیں یہ الفاظ سیکھنے چاہیے نہیں؟ ہم سیکھ کے مانگیں اللہ سے، پہلے تو ہمیں مانگنا آئے کم از کم، اور مانگنا بھی آداب والا ہو۔ ایک فقیر ہے ضرورت مند یا وہ نہیں ہے، جیسے بھی مانگنے آیا ہے، کسی کے دروازے پہ آیا، کسی دکان پہ آیا، کسی گھر کے دروازے پہ آیا، اور جناب علی وہ 0 میٹر گاڑی سے اترا ہے اور کاٹن لگا رکھی ہے، سوٹ بوٹ میں جناب علی وہ سجا سنورا ہوا ہے، اور آ کے دروازہ بجا کے کہتا ہے 10 روپے مجھے اللہ کے نام پہ دے دو، ملیں گے بھائی؟ اس لیے کہ اس کا جو ظاہر حلیہ ہے وہ فقیروں والا نہیں ہے۔ سب سے پہلے اپنا ظاہر ہم فقیروں والا بنائیں۔ ظاہر سے مراد ایسا نہیں ہے کہ کپڑے پھٹے پرانے، نہیں، اللہ کے حضور کیا ہے؟ انداز عاجزانہ ہو، اللہ کی تعریف کریں، انداز عاجزانہ ہو، اور اس کے اندر پھر انسان اپنی کوتاہیاں، اپنی کمزوریاں، اپنی عاجزیاں بیان کرے۔ ہمارے استاد جی ایک جملہ کہا کرتے تھے، زمانہ طالب علمی میں ہم نے ان سے جملہ سنا، اور اللہ کا شکر ہے کسی دعا میں بھی کبھی کسی دعا میں مجھ سے چھٹا نہیں ہے کبھی۔ بڑا عجیب جملہ ہے، اس میں انسان اپنی عاجزی اللہ کے حضور پیش کرے، اللہم نحن عاجزون، اللہم نحن ضعفاء وانت ارحم الراحمین۔ اللہم نحن عاجزون، اے اللہ ہم عاجز ہیں، بے بس ہیں میرے مولا، نحن ضعفاء، میرے اللہ ہم کمزور ہیں، کمزوری کی انتہا ہے ہم پہ، انت ارحم الراحمین، اور تیری ذات سب مہربانوں سے بڑی مہربان ہے۔ جیسے کیا کہتے ہیں، میں تو کمزور ہوں، مجھ پہ رحم کھائیے۔ اور جب ایک بندہ اللہ کے حضور کہتا ہے مولا میں تو کمزور اور بے بس لاچار ہوں، عاجز ہوں، مجھ پہ رحم کھائیے، کیا وہ ذات کو اور پیار نہیں آئے گا، اس پہ رحم نہیں آئے گا؟ تو اللہ کے حضور دعا مانگیں، پہلے اللہ کی تعریف کریں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پہ درود و سلام بھیجیں، پھر اپنی عاجزی ان کے ساری اللہ کے حضور بیان کر کے اپنے دکھڑے پھر اللہ کو سنانا شروع کریں، پھر اپنی ضروریات اللہ کے حضور سنانا شروع کریں۔ آخر میں پھر کیا کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام، بالکل اینڈ پہ پھر اللہ کی تعریف ہو۔ اور میں نے پہلے بھی غالباً عرض کیا تھا، اگر زیادہ نہیں کر سکتے، جیسے دعا کا خاتمہ ہوتا ہے صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، یہ درود و سلام ہو گیا، اور آخر میں آمین برحمتک یا ارحم الراحمین، یہ اللہ کی تعریف ہو گئی۔ آمین قبول فرما لیجئے، برحمتک اپنی رحمت سے، یا ارحم الراحمین، تو اللہ تعالیٰ کی پکار بھی ہو گئی۔ ایسے میرے بھائیوں ہم اپنی دعاؤں کو سجانا سیکھیں، خدا کی قسم سجا کے مانگیں اللہ سے، آداب کے ذریعے دعاؤں کو سجانا سیکھیں، اور جب سجا کے مانگیں گے ان دعاؤں کی قبولیت میں دیر نہیں ہوگی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالی کسی بندے کی دعا رد نہیں کرتے، دعا قبول ہوتی ہے، البتہ قبولیت کے انداز 3 ہیں۔ شاید بولیں کتنے؟ جاگیں بھائی، تھوڑا سا جاگیں، قرب و جوار میں جگائیں بھائی۔ دعا قبول ہوتی ہے مگر انداز کتنے ہیں قبولیت کے؟ شاید بولیں کتنے؟ 3 ہیں۔ جب یہ 3 انداز ہمیں سمجھ میں آ گئے نا مانگنے والوں کو، تو پھر ہم اپنے آپ کو 3 میں سے کسی ایک جگہ میں ایڈجسٹ کر لیں۔ سمجھ آ گئی ہے کہ بھائی اگر یہاں نہیں ہوئی نا وہاں ہو جائے گی انشاءاللہ، وہاں بھی نہیں ہوئی تو انشاءاللہ وہاں ضرور ہو جائے گی، کیونکہ 3 مقامات ہیں، 3 انداز ہیں، 3 طریقوں سے دعا اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتے ہیں، ایک نہیں دوسرا، دوسرا نہیں تیسرا۔ سب سے پہلے اور سب سے کمتر درجہ قبولیت کا، سب سے کمتر درجہ جو ہے قبولیت کا، وہ یہ ہے کہ بندے نے اللہ سے جو مانگا وہی اللہ نے دے دیا۔ اللہ سے بندے نے اولاد مانگی، اللہ نے اولاد دے دی، رزق مانگا، اللہ نے رزق دے دیا، صحت مانگی، اللہ نے
सेहत दे दी। समझ आ गई है? जो मांगा वही मिल गया। हमारे नजदीक तो ये होता ना कि भाई बेहतरीन दुआ कबूल हुई है, लेकिन अल्लाह के यहां नहीं, इससे बेहतरीन दर्जे और हैं। कबूल तो ये भी है, लेकिन इसके बाद के जो दर्जे हैं वो इससे भी ज्यादा कीमती हैं। बसा औकात ये होता है कि जो चीज मांगी है वो नहीं मिली, अल्लाह ताला इस दुआ की बरकत से आने वाली कई मुसीबतें दूर कर देते हैं। बड़े बड़े मसाइब इम्तिहानात इस पे आने वाले होते हैं, लेकिन इसने मांगा कुछ और था, अल्लाह ताला ने वो नहीं दिया। अल्लाह के इल्म में है ना कि इसको ये ज्यादा मुफीद रहेगा या उस मुसीबत से बचाना ज्यादा मुफीद रहेगा। अल्लाह ताला बसा औकात इसकी छोटी जरूरत को पूरा न करके बड़ी मुसीबतें दूर कर देते हैं। ये दुआ की कबूलियत का मिडिल क्लास दर्जा है, यानी पहले दर्जे से बेहतर दर्जा है मगर मिडिल क्लास है। और बसा औकात क्या होता है, जो मांगा है वो भी नहीं मिला और आने वाली मुसीबत भी नहीं टली, अल्लाह ताला इसकी दुआ को आखिरत के लिए खजाना बना के रख छोड़ते हैं। दिन क़यामत की आएगा, पहाड़ों से बड़े बड़े नेकियों के अंबार पाएगा। अल्लाह फरमाएंगे ये तेरी नेकियां हैं। पूछेगा मेरे अल्लाह मैंने तो ये नेकियां नहीं की थी। अल्लाह जल्ला शानो फरमाएंगे तूने हमसे दुआएं मांगी थी। जी मेरे अल्लाह वो तो कबूल नहीं हुई। फरमाया नहीं, हमने तुम्हें दुनिया में नहीं दिया था, आखिरत के लिए तेरी खातिर हमने ये खजाना संभाल के रखा है। अगले जुमले अब समझना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमिन बंदा दिन क़यामत के हसरत करेगा, काश दुनिया के एतबार से मेरी कोई दुआ कबूल ना हुई होती कि आज के दिन के लिए अल्लाह ने मेरे लिए उनको खजाना कर रखा होता। इतना ज्यादा वहां जरूरत होगी और इतना ही ज्यादा कि यानी अब ये दुआ की कबूलियत का सबसे आला दर्जा है। सबसे आला दर्जा है कि अल्लाह ताला आखिरत जैसे मुश्किल मैदान में इसके लिए इसका ज़ादे राह संभाल के रखते हैं। तो चुनाचे इसलिए फरमाया व इदा सअलका इबादी अन्नी फइन्नी करीब। रमज़ान के तज़किरे के दरमियान में फरमाया जो मुझसे मांगे, फरमाया मेरे पैगंबर जब मेरे बंदे आपसे सवाल करें तो उनको मेरे मुताल्लिक बता दें, इन्नी करीबुन, मैं कहाँ हूँ, बोलो भाई बोलो, इन्नी करीब, कितना करीब है मेरे अल्लाह। 26वें पारा में फरमाया अल्लाहु अकबर वलक़द ख़लक़नल इंसाना व नअलमु मा तुवस्विसु बिही नफ्सुहु। फरमाया हमने इंसान को पैदा किया है, हम जानते हैं जो कुछ उसके दिल में ख्यालात उठते हैं। व नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, और हम उसकी रगे जान से भी ज्यादा करीब हैं। उसकी रगे जान से भी रब रहमान ज्यादा करीब है। तो इसलिए फरमाया मेरे पैगंबर जी मेरे बंदे जब आपसे पूछें कि अल्लाह कहां है, फरमा दीजिए मेरा अल्लाह तुम्हारे करीब है, तुम्हारा रब तुम्हारे करीब है। अब ख्याल कीजिएगा, एक शख्स है, अगर उसको किसी दुश्मन से खतरा है और उसके साथ गनमैन वगैरह मुसल्लह उसके साथ साथ चल रहे हैं, बेखौफ होगा या फिक्रमंद होगा? भाई साथ है ना देखने वाले, मुझे क्या है, आराम से जा रहा है, साथ देखने वाले हैं और ये जान पे खेलकर भी मेरी हिफाजत करेंगे। ये तो आम मखलूक है, आम असबाब हैं, नाकारा असबाब हैं, कहीं कहीं यही असबाब ही मौत का सबब बन जाते हैं। लेकिन वो रब्बे जुल जलाल वल इकराम, इतना ताकतों वाला जुल जलाल वल इकराम है, सारी दुनिया पे गालिब है, जबरदस्त है। वल्लाहु गालिबुन अला अमरिही, वो अल्लाह जिस बंदे की कहे मैं तेरे साथ साथ हूं, घबराना नहीं है। मेरे भाइयों, इस बंदे का कोई बाल बीका कर सकता है? हाँ, जिसके साथ अल्लाह की मदद हो, इसको कौन नुकसान पहुंचा सकता है? फिर इसके बाद फरमाया उजीबो, मैं कबूल करता हूं, दावत दाएं, दुआ मांगने वाले की दुआ को मैं, बोलो भाई, कबूल करता हूं। अब हमारे यहां जो एक कॉन्सेप्ट बन गया है, नाराज नहीं होना, हमारे यहां एक सोच दे दी गई है कि जी हम गुनाहगार हैं, अल्लाह हमारी सुनते कहां हैं। एक सोच हमारी बन गई ना कि हम गुनाहगार, अल्लाह हमारी सुनते कहां हैं। ईमान से बताएं, शैतान बड़ा गुनाहगार या इंसान? वही शैतान जो इंसान को नाफरमान बना रहा है, उससे बड़ा गुनाहगार कौन हो सकता है? जिस दिन अल्लाह ने उसको आसमानों से देश निकाला दिया था और अल्लाह ने कह दिया वाज़े अल्फाज में, इन्ना अलैका लानती इला यौमिद्दीन, क़यामत तक तुझ पे मैं अल्लाह की फिटकार और लानत बरसती रहेगी। ऐन उसी लम्हा इसने पलट कर अल्लाह के हुजूर दुआएं मांगी, या अल्लाह मेरी दुआ है कि मेरी जिंदगी क़यामत तक बना देना। मेरे रब ने फरमाया कबूल है। या अल्लाह मेरी अगली दुआ यह है कि औलाद आदम का
ایک بچہ پیدا ہو اور مقابلے میں میرے 10 بچے پیدا ہوں، دعا قبول ہے۔ یا اللہ میری تیسری دعا ہے کہ میں انسان کی رگوں میں، اس کے خون کے ساتھ ساتھ اس کی رگوں میں گردش کروں اور اس کے دل کے نہا خانوں میں وسوسے ڈال سکوں۔ اللہ پاک نے فرمایا قبول ہے تیری یہ بھی دعا۔ شیطان سے بڑا اللہ کا باغی اور مجرم جب عین اس بغاوت کے وقت اللہ کے حضور دعائیں مانگ رہا ہے، اللہ نے قبول کی یا ٹھکرا دیں؟ بولو بھائی، پھر ہم کیوں کہتے ہیں اللہ ہماری سنتے نہیں؟ چلو اور آسان کرو، نماز تو پڑھتے ہیں، ہر رکعت میں رکوع بھی کرتے ہیں، رکوع میں اللہ کی تسبیح کی، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ اچھا، پھر جب سر اٹھایا تو کیا کہا؟ سمع اللہ۔ کیا کہا؟ سمع اللہ، اللہ نے سن لیا۔ سمع اللہ، اللہ نے یہ جو تعریفیں ابھی رکوع میں کی ہیں، اللہ نے تعریفیں سن لی ہیں۔ نماز میں کہتا ہے اللہ سن رہے ہیں، اور نماز کے بعد کہتا ہے جب دعا کا وقت ہے اللہ میری سنتے نہیں۔ یہ شیطان کا وسوسہ ہے کہ نہیں؟ بسا اوقات کیا ہوتا ہے کہ جب نماز سے فارغ ہو جائیں یا تلاوت سے فارغ ہو جائیں یا ذکر اذکار سے فارغ ہو جائیں تو اب یہ دعا کی قبولیت کے اوقات ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کی عبادت کر چکے تو اب یہ دعا کی قبولیت کے اوقات ہیں۔ شیطان دل میں وسوسہ ڈالے گا چھوڑ دعا کو، شیطان ایسے بددل کر دیتا ہے انسان کو، چھوڑ دعا کو، تیری دعا میں کیا ہے؟ یہ مایوسی کی کیفیت ہے۔ میرے بھائیو، اگر ایسی کیفیت پیدا ہو نا، بس ہاتھ اٹھا لیں، جبر کر کے اپنے دل پہ ہاتھ اٹھا لیں، ہاتھ اٹھا کے کچھ مانگنا شروع کریں، مانگنے کا آغاز کر دیں گے، اللہ تبارک و تعالی دل میں راحت پیدا کرنا شروع کر دیں گے، پھر دعاؤں میں دل لگنا شروع ہو جائے گا، دل لگے گا دعاؤں کے اندر۔ اور پوچھا گیا کہ جی ہماری دعائیں قبول ہوتی ہیں یا نہیں، اس کی نشانی کیا ہے؟ تو فرمایا کہ دعا کی قبولیت کی نشانی یہ ہے کہ جب اس دعا مانگنے پر دل مطمئن ہوتا جائے تو سمجھے اللہ کے ہاں دعا قبول ہوتی جا رہی ہے۔ اگر مانگتے ہوئے دل میں اطمینان نہیں ہے، مایوسی کی کیفیت ہے، بے چینی اور اضطراب کی کیفیت ہے، تو یہ دعا اللہ تک رسائی نہیں کر رہی ہے۔ اس لیے میرے بھائیو، ہم دعاؤں میں دل لگائیں۔ تو یہاں فرمایا اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں قبول کرتا ہوں مانگنے والے کی دعا کو اذا دعان۔ اگلا جملہ سمجھنا، اذا دعان استمرار ہے آئندہ کے لیے بھی۔ فرمایا جب بھی وہ مانگے مجھ سے میں تب قبول کرتا ہوں۔ اب دنیا والے رشوت خور افسروں کے ساتھ اگر اللہ نہ کرے اللہ کی ذات کی مثال کوئی جوڑ دے کہ جی دیکھیں اللہ تعالیٰ تو ہماری سنتے نہیں ہیں، اور پھر جب تک ہم فلاں در پہ نہ جائیں اور فلاں کے حضور جا کر ہم عرضیاں نہ کریں، ان کو سفارشی بنا کر اللہ کے حضور پیش نہ کریں، فلاں آستانے پہ نہ جائیں اور سفارش کے لیے ان کو ہم پیش نہ کریں، اللہ کہاں ہماری دعا قبول کرتے ہیں۔ دیکھو جس طرح افسر کو ملنا ہو تو اس کے چپڑاسی کے بنا نہیں مل سکتے ہیں، چپڑاسی کو ملے بنا آپ نہیں جا سکتے افسر تک۔ میرے بھائیو بات یاد رکھنا، یہ جو افسر دفتر کے اندر بیٹھا ہوا ہے نا، اس کو نہیں پتا کہ میرے دروازے پہ کون آیا ہے اور اس کے دل میں کیا خواہش ہے، کیا تمنا لے کر آیا ہے، کیا درخواست لے کر آیا ہے۔ کیا اللہ کو بھی پتہ نہیں کہ میرا کون سا بندہ کس ضرورت میں مبتلا ہے؟ جی کیسی مثالیں جوڑ دی، لا تضربوا للہ الامثال، فرمایا اللہ کے لیے دنیا والی مثالیں بیان مت کیا کرو، مت بیان کیا کرو دنیا والی مثالیں۔ پھر اس دنیا دار افسر کا دفتر کا ٹائم جو ہے صبح 8 سے 2 بجے تک ہوتا ہے۔ اس کے بعد اگر کوئی درخواست لے کر دروازے پہ جائے تو اس کو اندر داخل ہونے کی اجازت، اس کی درخواست پہ سنوائی نہیں ہوتی ہے۔ میرے رب نے فرما دیا وہاں تختی لگی ہے، 8 بجے سے 2 بجے تک کا وقت ہے، جو بھی درخواست جمع کرانی ہے کرا دو، مگر میرے رب کے در پہ یہ تختی لگی ہے اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میرے بندے جب تیرا جی چاہے تو آ کے اپنی درخواست پیش کر، ہر وقت میں تیری دعا قبول کرنے کو تیار ہوں۔ وہ افسر تھک جاتا ہے، اس کو چھٹی کرنا پڑ جاتی ہے، اس کو آرام کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے دنیا کے بکھیڑے بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ میں اللہ تھکن سے بھی پاک ہوں، بیماری سے بھی پاک ہوں، میں اللہ دنیا کی مصروفیات سے بھی پاک ہوں، کوئی بڑے سے بڑا معاملہ میں اللہ کو مصروف نہیں کر سکتا۔ میں اپنے بندے کی دعاؤں کے انتظار میں ہوں، میرا بندہ جب چاہے دعا مانگے، بندے کی مشیت پہ چھوڑ دیا۔ کیوں؟ ضرورت کبھی کسی کو ہوگی، کبھی کسی کو ہوگی۔ پھر دنیا والوں کا انداز کیا ہوتا ہے، 2 لوگ اگر ایک ساتھ بولنا شروع کر دیں تو بندہ پریشان ہو جاتا ہے، کسی کی بات سمجھ نہیں آتی، بندہ کہتا ہے بھائی ایک خاموش ہو جائے، ایک بات کرے، پہلے میں ایک ہی بات سمجھ لوں پھر میں دوسرے کی بات سنوں گا۔ میرا رب ہے، ساری مخلوقات
انسان، جنات، فرشتے اور اس کے علاوہ جتنی ذی روح مخلوقات ہیں، ساری کی ساری مخلوقات اپنی اپنی ضرورت اپنی اپنی زبان میں بیک وقت اللہ کے حضور بیان کرنا شروع کر دیں، اللہ ایک ہی وقت میں ہر ایک کی دعا کو سنتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں اور دعاؤں کو پورا بھی کرتے ہیں۔ اب اس رب کے ساتھ دنیا والے افسروں کی مثالیں بنتی ہیں بھائی۔ اللہ 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 ہمیں اپنی قدر نصیب فرما دے۔ اللہ کی قدر جب تک دل میں نہیں آئے گی بات نہیں بنے گی، اور یہی شکوہ قرآن کرتا ہے، ما قدر اللہ حق قدری، بندوں نے میں اللہ کی قدر نہیں کی جیسے میں اللہ کی قدر کرنے کا حق تھا، میں اللہ کی عزت کو نہیں پہچانا جیسے پہچاننے کا حق تھا۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، آگے فرمایا جب میں اتنا مہربان ہوں، فلیستجیبوا لی، لوگوں کو چاہیے فلیستجیبوا لی، وہ بھی میں اللہ کے حکموں کو مانا کریں۔ جب میں ان کی دعائیں قبول کرتا ہوں تو ان کو چاہیے کہ وہ بھی میرے حکموں کو مانا کریں، میرے قرآن پر ایمان لائیں، میرے کلام پر ایمان لائیں، میرے احکام کو مانیں اور ان کو اپنے دل میں جگہ دیں۔ وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اوپر سے نہیں، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، مجھ کے میری ذات کے ساتھ وہ کامل یقین اپنے دل میں پیدا کریں۔ یقین بھی ہے، ایمان بمانا یقین کے ہے، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، کامل یقین دل میں آئے۔ لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، فرمایا میں اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، انہی کو ہدایت نصیب ہو جائے گی جو میں اللہ کی مان کے زندگی گزاریں گے، میں اللہ پر یقین کامل بنا کے زندگی گزاریں گے، اور میں اللہ سے مانگ مانگ کے چلتے رہیں گے۔ لعلہم یرشدون، تو اللہ ان کو کیا عطا کریں گے؟ ہدایت، اور ہدایت سے بڑی نعمت کوئی نہیں ہے۔ ہدایت اتنی بڑی نعمت ہے، میں نے اس دن بھی عرض کیا تھا کہ 4200 مذاہب ہیں دنیا میں، 4200، 4200 مذاہب۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں مذہب اسلام کے قبول کرنے کے لیے چن لیا ہے تو اس ہدایت پر اللہ کا شکر بنتا ہے کہ نہیں بنتا میرے بھائی؟ اللہ کا شکر بنتا ہے، اللہ کا شکر کریں، اور ساتھ ہی اللہ سے مانگنا سیکھیں، یقین سے مانگنا سیکھیں، پورے آداب سے مانگنا سیکھیں، پہلے بھی روزے کے احکام، بعد میں بھی، اور بالخصوص فرمایا روزہ وہ عبادت ہے کہ جس میں اللہ دعاؤں کو قبول کرتے ہیں، بندے کو اللہ کا قرب نصیب ہو جاتا ہے، اور بطور خاص افطار کے وقت اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ دعا ہے اللہ جل شانہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائیں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ